السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں انٹر پارٹ 1 بک نمبر 3 ہے، پوئم نمبر 12 رباعیات ہم پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا، رباعی اردو کا ورڈ ہے۔ 4 لائنوں والا جو سٹینزا ہوتا ہے نا بیٹا، اس کو ہم رباعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رباعی کی جمع ہے رباعیات۔ کیا جمع ہے؟ رباعیات۔ یہ ورڈ ہے رباعیات، اور انگلش میں بھی اس کا نیم رباعیات ہے۔ اوکے جی، رباعیات کا کیا میننگ ہے؟ یہ رباعی کی جمع ہے، اور رباعی ہم 4 لائنوں کا جو سٹینزا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھے گا، علامہ محمد اقبال اس کے رائٹر ہیں، اور 3 سٹینزا ہے، 3 رباعیاں ہیں۔ اور ہم یہاں پر مینشن کر دیتے ہیں کہ یہ جو 3 رباعیاں اس میں لکھی گئی ہیں، تو فرسٹ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پختہ ایمان۔ آپ فرسٹ سٹینزا کے اندر پڑھیں گے پختہ ایمان کے بارے میں، اسٹرانگ بلیف کے بارے میں۔ اور جو نیکسٹ سٹینزا ہے، اس کی جو ہم ہیڈنگ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے اتحاد و اتفاق۔ سیکنڈ سٹینزا میں ہم پڑھیں گے کہ ہم آہنگی اتحاد اور اتفاق کے بارے میں۔ اور نمبر جو 3 سٹینزا ہے، اس میں ہم پڑھیں گے عشق الہی سے محرومی۔ یعنی علامہ اقبال اس سٹینزا کے اندر کہیں گے کہ جو آج کے مسلمان ہیں وہ عشق الہی کی دولت سے محروم ہو چکے ہیں۔ تو آئیے بیٹا ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہم اس پوئم کو پڑھتے ہوئے اس کے جو امپورٹنٹ سینونیمز ہوں گے وہ بھی پڑھیں گے، اور اس کی اردو ٹرانسلیشن وغیرہ بھی پڑھتے ہیں۔ فرسٹ پیراگراف، فیتھ از لائک ابراہیم ایٹ دا سٹیک۔ کہتا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو ایمان ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے۔ ایٹ دا سٹیک، کہ جب ان کی زندگی اور ان کی جان جو ہے یہ خطرے میں تھی، لیکن پھر بھی ان کو اللہ پر مکمل بھروسہ تھا کہ اللہ ان کی زندگی کو، ان کی جان کو بچا لے گا۔ فیتھ از لائک ابراہیم ایٹ دا سٹیک، ہمارا ایمان حضرت ابراہیم کی طرح ہونا چاہیے کہ جب ان کی زندگی خطرے میں تھی۔ ٹو بی سیلف آنرنگ اینڈ گاڈ رنک از فیتھ۔ اب ہمیں ایمان کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے سیلف آنرنگ، یعنی خودداری، عزت نفس جو ہے، اینڈ گاڈ ڈرنک، اور اللہ کی محبت میں ڈوب جانا، اس کو بھی ہم پختہ ایمان کہتے ہیں۔ از فیتھ، یہ ایمان ہے۔ ہیئر می، ارے مجھے سنو۔ اقبال ہم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہیئر می، مجھ سے سنو یا میری بات سنو، یو ہوم دس ایج واز سو کیپٹیویٹ۔ ٹھیک ہے، اے وہ لوگو جو آج کے دور حاضر کے اسیر بن چکے ہو، جو دور حاضر کے قیدی بن چکے ہو، آج کی رونق اور آج کے یہ پرمسرت ماحول کو دیکھ کر جو تم اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اپنی تہذیب کو اور اپنی ثقافت کو بھول بیٹھے ہو، اے وہ اسیرو، اے قیدیو سنو۔ کیپٹیویٹ یہاں پر ورڈ یوز ہوا ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے چور۔ ٹھیک ہے، سینونیم کیا ہوگا؟ چور۔ اور اس کا جو اردو میں میننگ ہوگا وہ کشش یا اسیر۔ اوکے جی، قیدی یا اسیر۔ ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری۔ اقبال کہتے ہیں اگر آپ کے پاس پختہ ایمان نہیں ہے، پختہ عقیدہ، یقین نہیں ہے، از ورس دین سلیوری، تو یہ غلامی سے بدتر ہے۔ جی، غلامی کی جو اردو ہے یہ کیا، سلیوری کی اردو ہوگی غلامی، اور اس کا جو سینونیم ہے وہ ہوگی بونڈیج۔ اس کا سینونیم کیا ہے جی؟ بونڈیج۔
تو اگر ہمارے پاس پختہ ایمان نہیں ہے تو یہ غلامی سے بدتر ہے. میوزک آف اسٹرینج لینڈز ود اسلامز فائر بلینڈز، کہتا ہے عجم کیا جو میوزک ہے، جو موسیقی ہے، وہ اسلام کے سوز کے ساتھ یکجاں ہو گئی ہے. بینڈز کا میننگ ہوتا ہے یکجاں ہونا. یکجاں ہونا، اور اس کا سینونیم ہوگا کمبینیشن. اوکے، یعنی اسلام جب پھیلا تو عجم تک، یعنی عرب کے علاوہ جو باقی سارے علاقہ جات تھے وہاں تک بھی اسلام پہنچا. تو اسلام کے قوانین کے اوپر جب مسلمانوں نے عمل کیا تو یوں مکہ اور مدینہ کی جو تہذیب تھی اور اس کی جو روح تھی اس کے ساتھ عجم کی روح جو ہے اس کا بھی کمبینیشن ہو گیا. تو یوں ان دونوں کا سوز ایک جیسا ہوا. on which the nations harmony depends، اور کہا کہ ہمارے پاس کون سی بڑی دولت ہے، on which the nations harmony depends، اور انہی کے اوپر نیشن جو ہے، ایک قوم جو ہے وہ ہم آہنگ ہوتی ہے. یعنی جو اسلام کے اندر پاور ہے کہ مکہ مدینہ کے اندر جو اسلام اپنی پاور رکھتا ہے یہی پاور عجم میں بھی پائی جاتی ہے. یعنی ان علاقوں میں جو مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہے وہاں پر بھی جو لوگ اسلام کے بنیادی اور اہم اصولوں کے اوپر عمل کرتے ہیں ان اصولوں کی بنیاد پر اگر مسلمان دنیا میں کہیں بھی پایا جائے تو ان سب کے درمیان کیا ہے؟ ہم آہنگی ہے، ان کے درمیان اتحاد ہے اور اتفاق ہے. empty of concord is the soul of Europe، اور کہتے ہیں کہ یورپ کی جو روح ہے وہ وحدت سے خالی ہے، وہ اتحاد اور اتفاق سے خالی ہے. empty of concord، concord کا میننگ ہوتا ہے وحدت، empty کا میننگ ہوتا ہے خالی. تو کہتا ہے وحدت سے خالی ہے. is the soul of Europe، یورپ کی روح. تو کنکورڈ کا میننگ کیا ہوتا ہے جی؟ وحدت یا اتحاد بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کا سینونیم ہوگا یونٹی. ہو سیولائزیشن ٹو نو مکہ بینڈ، اور یورپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یورپ کے پاس ایسی سیولائزیشن نہیں ہے جیسی سیولائزیشن مسلمانوں کے پاس ہے، جیسی تہذیب اور ثقافت مسلمانوں کے پاس ہے کہ مسلمان ایک دن مکہ کے سامنے حاضر ہو کر حج کرتے ہیں، اس کے مناسک ادا کرتے ہیں، اور جس طرح سارے مسلمان مکہ کے سامنے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اپنی نمازوں میں رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اس کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں. تو کہا یہ جو سب مسلمانوں میں کامن تھنگ پائی جاتی ہے یہ کامن تھنگ یورپ کے اندر موجود نہیں ہے. تھرڈ سینزا پڑھتے ہیں جی love's madness has departed، یعنی عشق الہی جو ہے has departed، وہ دم توڑ چکا ہے. love's madness، میڈنس کا میننگ ہوگا جنون، اور اس کا سینونیم کریز. جی love's madness جو عشق الہی کا جنون ہے has departed، وہ ختم ہو چکا ہے. departed کا میننگ ہوتا ہے ختم ہو جانا، ختم ہو جانا ڈپارٹ، اور ڈپارٹیڈ آئے گا تو ختم ہو گیا ہے. اوکے جی، اور اس کا جو سینونیم ہے ڈپارٹیڈ کا وہ ہوگا لیفٹ. جی love's madness has departed in the Muslims veins the blood runs thin، اور مسلمانوں کی رگوں کے اندر اب پتلا خون بہہ رہا ہے. رینکس بروکن، اور اب جو مسلمانوں کی کیفیت ہو چکی ہے کیونکہ اب مسلمان جو ہیں اگر قرآن حدیث سنت اور صحابہ کرام کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اقبال آخری 2 لائنوں میں کہتے ہیں رینکس بروکن، صفیں ٹوٹ چکی ہیں، ہارٹس پرپلیکسڈ، اور جو دل ہیں یہ بھی پرپلیکسڈ. پرپلیکسڈ کا میننگ ہوتا ہے
پریشان، پریشان، اور اس کا سینونیم ہوگا اپسیٹ۔ رینکس بروکن، صفیں ٹوٹ چکی ہیں، یعنی آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ تفرقہ بازی ہو گئی ہے، گروہ بن چکی ہیں، تو رینکس بروکن، صفیں ٹوٹ چکی ہیں، ہارٹس پرپلیکسڈ، اور جو دل ہیں وہ بھی پریشان ہیں، پیرالائز، پریئرز کولڈ، اور جو ہماری عبادات ہیں وہ بھی بے لطف ہیں، نو فیلنگ ڈیپر دین دا اسکن، اور جو ہمارا ذوق اور شوق اور جوش اور جذبہ ہے، اقبال کہتے ہیں وہ بھی دکھاوے کا رہ گیا ہے، اور اس میں کہیں بھی دور دور تک اخلاص نظر نہیں آتا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔